إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید. یہ لیسن نمبر 7 ہے. آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مخارج الحروف پارٹ 5. آج ہم نقش مخارج میں 3 اصول مخارج شفتان، خیشوم اور جوف دہن کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اصولی مخارج میں سے 2 اصول مخارج حلق اور لسان ہم اپنے پچھلے لیسن میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم شفتان، خیشوم اور جوف دہن کو ڈسکس کریں گے. آئیے اپنے سبق کا آغاز تعاوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. یاد رہے مخارج الحروف کی تختی میں تعاوذ و تسمیہ کو ہمیشہ ٹکڑوں کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور تعاوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا میں نے آپ کو لیسن نمبر 1 میں سکھایا ہے. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے. آپ وہاں جا کر تعاوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. یہاں ہم تعاوذ و تسمیہ کو ایک مکمل آیت میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے نقشہ مخارج سمجھتے ہیں. ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں. ہونٹوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفتان. ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں جن سے کل 4 حروف ادا ہوتے ہیں. ہونٹوں میں کتنے مخرج ہیں؟ 2. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4. ثنایا علیہ کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں تو ایک حرف فا ادا ہوتا ہے. ثنایا علیہ کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ فا ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں سے با، میم اور واو ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کے ملنے سے حرف با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے حرف میم ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے. ہونٹوں سے ادا ہونے والے ان 4 حرفوں کو حروف شفویہ کہتے ہیں. ہونٹوں سے ادا ہونے والے ان 4 حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ کہتے ہیں. حرفوں کی ادائیگی کیجیے اور ان کے مخرج کو پہچانیے. فا، با، میم، واو. فا، با، میم، واو. ناک کی نرم ہڈی کو اردو میں بانسا اور عربی میں خیشوم کہتے ہیں. ناک کی نرم ہڈی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بانسا، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خیشوم کہتے ہیں. خیشوم سے ویسے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، صرف نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے، یعنی خیشوم غنے کا مخرج ہے، اور اس سے نون مخفا، نون مدغم با ادغام ناقص ادا ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے نون مخفا، نون مدغم با ادغام ناقص کیا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے لیسن میں، لیکچرز میں سمجھ میں آ جائے گا. آپ یوں سمجھے کہ نون اور میم کو
حروف غنہ کہتے ہیں، اور خیشوم سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے۔ آپ دونوں حرفوں کی ادائیگی کیجئے اور ان کے مخرج کو پہچانیے۔ نون، میم۔ آپ جب حرف کو ادا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ حرف کو ادا کرتے وقت جو حرف کی آواز ہے وہ ہمارے ناک کی نرم ہڈی یعنی خیشوم میں جا کر ٹھہرتی ہے۔ پھر سے ادا کیجئے۔ نون، میم۔ منہ کا اندرونی حصہ جوف دہن کہلاتا ہے۔ منہ کا اندرونی یعنی جو حصہ خالی ہے، جو منہ کا حلق سے لے کر ہمارے شفتان تک کا جو خالی حصہ ہوتا ہے وہ جوف دہن کہلاتا ہے۔ جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہوتا ہے وہ جوف دہن کہلاتا ہے، یعنی حلق سے لے کر شفتان تک۔ تو جو الف مدہ ہے وہ جوف حلق سے ادا ہوتا ہے، واو مدہ جوف شفتین سے ادا ہوتا ہے، اور یا مدہ جوف لسان سے ادا ہوتا ہے۔ الف مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جوف حلق سے۔ واو مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جوف شفتین سے۔ اور یا مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جوف لسان سے ادا ہوتا ہے۔ جوف دہن سے ادا ہونے والے ان تینوں حرفوں کو حروف جوفیہ اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ جوف دہن سے ادا ہونے والے ان تینوں حرفوں کو حروف جوفیہ یا حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان تھا نقشہ مخارج۔ آج ہم نے نقشے کی مدد سے پڑھا کہ کون سا حرف کہاں سے اور کس طرح ادا ہوتا ہے۔ حروف ہجا کل 29 ہیں۔ جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، اور اصول مخارج کل 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، خیشوم اور جوف دہن۔ ان اصول مخارج میں سے ایک اصل حلق ہم نے لیسن نمبر 4 میں ڈسکس کیا، دوسرا اصل لسان ہم نے لیسن نمبر 5 اور لیسن نمبر 6 میں ڈسکس کیا، اور باقی کی 3 اصول شفتان، خیشوم اور جوف دہن کو ہم نے آج کے لیسن نمبر 7 میں مکمل کر لیا الحمدللہ۔ ان اصول مخارج میں سے حلق، لسان اور شفتان مخرج محقق کہلاتے ہیں۔ حلق، لسان اور شفتان کیا کہلاتے ہیں؟ مخرج محقق کہلاتے ہیں، جبکہ خیشوم اور جوف دہن مخرج مقدر کہلاتے ہیں۔ خیشوم اور جوف دہن کیا کہلاتے ہیں؟ مخرج مقدر کہلاتے ہیں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے اور میرے پیارے والدین کو اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لیسن نمبر 8 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔